سورہ الجاثیہ پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 7، 8 اور 9۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيْلٌ ہلاکت ہے، لِكُلِّ ہر ایک، افاکن الزام تراشی کرنے والے کے لیے، اثیم جو بہت بڑا گناہگار ہے، یسمع وہ سنتا ہے، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، تتلی علیہ جو تلاوت کی جاتی ہیں اس پر، ثم پھر یصر وہ ڈٹا رہتا ہے، مستکبراً تکبر کرتے ہوئے، کأن لم گویا کہ نہیں، یسمعها اس نے سنا، فبشرہ پس آپ اسے بشارت دیجئے، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا اور جب علما اسے معلوم ہوتا ہے، علم ملتا ہے، من آیاتنا ہماری آیات میں سے کسی آیت کا شیء کچھ، اتخذها ہزوا تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اولئک ایسوں کے لیے، عذاب مہین درد دینے والا عذاب ہے۔ یہاں قرآن کریم فرقان حمید نے آیہ کریمہ نمبر 7 کے اندر ویل کا لفظ بولا۔ یہ یاد رکھنا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ بتایا، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کئی الفاظ فارسی زبان کے بھی ہیں۔ ویل یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں یہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ عز و جل کا کلام ہے اور اللہ عز و جل کو اختیار ہے، اس لیے اس نے اپنے اختیار سے اس کو استعمال فرمایا۔ تو ویل کا لغوی معنی ہے ہلاکت۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویل دوزخ کے اندر ایک وادی ہے جس میں دوزخیوں کا پیپ بہتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دوزخ کی گہری ترین وادیوں میں سے ایک وادی ہے کہ جہاں اوپر اہل دوزخ جلتے ہیں اور ان کے زخموں سے جو پیپ بہتی ہے وہ اس وادی میں جا کر جمع ہوتی ہے، اس کو ویل کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ویل ہے کس کے لیے؟ لکل افاق، افاق یہ افق سے بنا ہے، اور افق کا معنی ہوتا ہے بہتان تراشی کرنا یا الزام تراشی کرنا۔ ہر اس کے لیے جو بہتان تراشی کرتا ہے اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے کہ جو کیا کرتا ہے؟ الزام تراشی کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہمیشہ اپنے ذہن کو دوسرے لوگوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ ممکن ہے جس کے بارے میں آپ برا سوچ رہے ہیں آپ کی نگاہوں میں برا ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ معتبر ہو۔ ممکن ہے ایک شخص کے بارے میں جس گناہ کی نسبت آپ کر رہے ہیں وہ اس میں نہ پایا گیا ہو اور آپ اس پر الزام لگا رہے ہو۔ ظاہر اور باطن کے حقائق کا جاننے والا صرف میرا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اچھی نیت رکھیں
اور اچھے ارادے رکھیں. اگر کسی کے ہاں کوئی عیب پایا بھی جاتا ہے تو ہمارے اوپر اس عیب کے متعلق بدگمانیاں پیدا کرنے کے بجائے حکم یہ ہے کہ ہم اس کی ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس عیب سے پاک کر دے، اور اگر مجھ میں بھی پایا جا رہا ہے تو اللہ مجھے بھی پاک کر دے. ہمارے لیے حکم یہ ہے. لہٰذا الزام تراشی سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا جرم ہے. بہتان تراشنا، الزام لگانا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جو سوچ لیتے ہیں ویسا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ایک اسکول ٹیچر تھے، تو وہ کہیں سفر کرتے ہوئے کسی دیہات میں، ان کی ڈیوٹی جس طرح کوئی مردم شماری سمجھ رہے ہیں یا گورنمنٹ کا کوئی اور کام ہو، تو ان کی لگ گئی تو وہ کسی دیہات میں دور چلے گئے. ٹھیک ہے، اب وہ واپس آ رہے تھے، انہیں شدت کی پیاس لگی تھی اور حد نگاہ تک کوئی انسان انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کہیں پانی نظر آ رہا تھا. دور ایک کٹیا ان کو نظر آئی، تو کٹیا کے باسی نے دیکھا، وہ بھاگا ہوا آیا. اس نے کہا یہ بابو جی ہیں، ان نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہ کو پڑھے لکھے انسان لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ ٹھہریے، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں. وہ پانی لینے چلے گئے. بہت دیر ہو گئی، وہ انتظار میں ہے لیکن وہ پانی لانے والے آپ واپس نہیں آئے. اب بدگمانیاں شروع ہو گئی کہ یار ہم تو سمجھتے تھے کہ شہروں میں لوگ بددیانتیاں کرتے ہیں، یہ تو دیہاتوں میں بھی کام آ گیا. اب اس بندے نے مجھے یہاں ٹھہرا دیا، درخت کے نیچے بٹھا دیا اور خود چلا گیا اور پانی لایا نہیں. ان کے ذہن میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی تھیں. اچانک دیکھا وہ بندہ پانی لے کر آ رہا ہے. اچھا، وہ آ گیا. اس نے آ کر کہا جی آپ شہر کے لوگ ہو نا، آپ ٹھنڈا پانی پسند کرتے ہو. ہمارے یہاں برف نہیں تھی، میرے پاس فریج نہیں ہے، میں اس لیے چشمے پر گیا، دیر تب ہوئی ہے، آپ کے لیے تازہ پانی لایا ٹھنڈا. اچھا پھر تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ میں نے آپ کے لیے شربت بنایا ہے کہ آپ مسافر ہیں تو آپ شربت پئیں گے، آپ کے جگر کو ٹھنڈک ملے گی. تو میں شربت بناتا رہا تو اس لیے تاخیر ہو گئی. وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا میں تو بڑا بدگمان سوچ رہا تھا، لیکن یہ بندہ تو بڑا اچھا ہے کہ میرے لیے پانی بھی تازہ چشمے کا لایا ٹھنڈا اور ساتھ شربت بنا کر لایا. اب انہوں نے جب پیا نا تو وہ پھیکا تھا پانی، اس میں میٹھا نہیں تھا. لیمو تو پڑے ہوئے تھے لیکن وہ شکنجوی نہیں تھی، یعنی وہ شکنجوی تھی بھی لیکن نہیں بھی میٹھا نہیں تھا. اب ان کے ذہن میں پھر گمان آیا کہ یہ مجھ سے دھوکہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں آپ کے لیے شکنجی بنا کر لایا لیکن یہ دیکھیے اس میں میٹھا نہیں ہے. تو جب ان کے چہرے پر جبین پر بل پڑا نا تو بابا جی نے اپنے جیب سے چینی نکال کر آگے کر دی. اس نے کہا جی میں نے چینی اس لیے نہیں ڈالی تھی کہ تم شہر کے لوگ کبھی چینی پسند نہیں کرتے، کبھی شوگر کے مریض ہوتے ہو، تو میں نے اسے چینی نہیں ڈالی کہ میں چینی ڈال دوں. ممکن ہے آپ کو شوگر ہو یا آپ چینی کو ناپسند کرتے ہو تو آپ کی پیاس ادھوری رہ جائے گی اور مجھے بڑی تکلیف ہوگی. تو اس بندے نے وہاں سوچا کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں. جو ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی وہ ہوتا نہیں، اور جو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی وہ ہوتا نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتا. تو اس لیے الزام تراشنا اور بدگمانیوں سے بچنا چاہیے. ویل تباہی ہے، بربادی ہے ہر افق کے لیے، ہر الزام تراش، ہر بہتان باندھنے والے کے لیے. اصیل یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے بڑا گناہ گار. یعنی جو الزام تراشی کرتا ہے وہی سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے. جس پر الزام تراشی جس کے متعلق آپ نے کی ہے وہ تو الزام تراشی. مجھے غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے حضرت امام غزالی سے پوچھا تھا کہ آپ نے کبھی کسی کی غیبت کی؟ تو فرمایا اگر میں نے کرنی ہوتی تو میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا. امام غزالی کا فرمان ہے. فرمایا اگر میں نے کسی کی غیبت کرنی ہوتی نا تو سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا.
تو سننے والا حیران رہ گیا. اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا جب میں نے نیکیاں دینی ہیں تو مجھے اپنے ماں باپ پیارے ہیں، میں ان کو دوں، میں کسی اور کو کیوں دوں؟ غیبت کے ذریعے میں نے اپنی نیکیاں ہی دینی ہیں نا اگلے کو، تو مجھے اپنے ماں باپ پیارے ہیں، میں انہیں دوں گا نیکیاں، کسی غیر کو میں کیوں دوں؟ غیبت کرنی ہوتی تو میں اپنے ماں باپ کی کرتا تاکہ میری نیکیاں ان کے کھاتے میں جاتی. تو کہا یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو الزام تراشی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے. یسمع آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے، تتلو علیہ، جو اس پر پڑھی جاتی ہے. ثم یسر، یہ یسر اسرار اس کا مصدر ہے اور اس کا اصل ہے مصر عربی زبان میں، وہاں سے یہ لفظ بنا ہے. مصر کس کو کہتے ہیں؟ درم یا دینار کی تھیلی کا منہ اچھی طرح باندھ دینا تاکہ کوئی سکہ گرے نہ، نقصان نہ ہو، اور اس طرح باندھنا کہ پھر کوئی آسانی سے کھول بھی نہ سکے. اب یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، رجوع نہ کرنا، توبہ کی طرف نہ آنا. ایک ہے گناہ ہو جانا. کب اللہ نے کہا کہ بندے گناہ نہ کر؟ کوئی مجھے بتائے تو صحیح. میرا اللہ یہ نہیں فرماتا کہ تم گناہ نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے نا تو میں تمہاری جگہ اور مخلوق لے آؤں گا جو گناہ کریں، مجھ سے معافی مانگے. اگر تم سارے نیک بن جاؤ نا، سارے توبہ کر لو سچی، اور کوئی گناہ کار نہ رہے، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں زمین سے اٹھا لوں گا، میں گناہ کاروں کو بچاؤں گا. اللہ یہ نہیں فرماتا گناہ نہ کرو. اللہ فرماتا ہے گناہ کرنے کے بعد لوٹ آنے والا مجھے اچھا لگتا ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس طرح بچہ ماں جھڑکتی ہے نا، ماں جھڑکنے کے باوجود تھپڑ بھی مارتی ہے، وہ چھوٹا بچہ پھر بھاگ کر ماں کی گود میں، ماں دھکا دیتی ہے پھر بھاگ کر ماں کی گود میں، ماں اسے دور پھینکتی ہے پھر بھاگ کر ماں کی گود میں. اللہ فرماتا ہے گناہ کر کے بھاگنے والا لوٹ کر جب میرے کرم کی گود میں آتا ہے مجھے وہی سب سے پیارا لگتا ہے. تو یہ سر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، توبہ نہ کرنا، واپس نہ لوٹنا. کہاں اللہ کی آیات کو سنتا ہے لیکن اس کے باوجود جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں وہ ڈٹا رہتا ہے. اور ڈٹے رہنے کا سبب کیا ہے؟ مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا، یہ تکبر کرتے ہوئے ایسا کر رہا ہے، ورنہ اس کو بھی پتا ہے حقائق کیا ہے، وہ جانتا ہے. وہ جو بڑوں کو برا کہہ رہا ہے نا، بابوں کو برا کہہ رہا ہے، اور جو بابوں کے کبھی کبھی الہام کشف کا انکار کرتا پھرتا ہے اور خود کو بہت بڑا عالم سمجھ کر لوگوں کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، وہ اصل میں حقیقت کو جانتا نہیں ہے. پتہ اس کو بھی ہے لیکن وہ اپنی واہ واہ کی خاطر بیچارہ تکبر میں پھنسا ہوا ہے. لیکن مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے ایسا کر رہا ہے. ورنہ دیکھیں گے جو آج بابو کو برا کہتا ہے مرنے کی دیر ہے، اس کی قبر پر کتنے لوگ آئیں گے اور علی اجویری کی قبر پر کتنے آتے ہیں، پھر سچ اور حقائق کا پتہ چل جائے گا نا. وہ بادشاہ وقت کا حضرت امام احمد بن حنبل سے ٹاکرا ہوا تھا نا، تو بادشاہ وقت نے کہا تھا ہم بادشاہ ہیں. کہا امام احمد بن حنبل نے ہم فقیر ہیں، فیصلہ دنیا نہیں کرے گی، فیصلہ ہمارا جنازہ کرے گا. کہ اصل بادشاہی کس کے پاس ہے؟ تو بادشاہ مرا تو جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 30,000. اور امام احمد بن حنبل کا وصال ہوا تو جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 7 لاکھ. فیصلہ ہو گیا کہ بادشاہی کس کی ہے. فیصلے تو ہو جاتے ہیں. ثم یسر مستکبرا، اور تکبر کرتے ہوئے ڈٹا رہتا ہے. کأن لم یسمع، وہ ایسے کرتا ہے جیسے اس نے قرآن کو سنا ہی نہیں. فبشروا بعذاب علیم، محبوب سے درد دینے والے عذاب کی بشارت دیجیے. حالانکہ بشارت تکلیف کی نہیں ہوتی ہے، بشارت کو خوشی کی ہوتی ہے نا. لیکن جو جان بوجھ کر عذاب خریدے پھر اسے تو اس کا مطلب ہے عذاب ہی اچھا لگتا ہے نا، اسے عذاب ہی اچھا لگتا ہے نا، تبھی تو ہے نا کہ وہ عذاب کو پسند کر رہا ہے. تو بھائی اسے عذاب کی بشارت دیجیے. اور یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے نضر بن حارث کے متعلق. یہ نضر بن حارث عجم میں جایا کرتا تھا، عرب سے باہر نکل کر وہاں سے قصے کی کتابیں خریدتا. جس طرح سوراب کا قصہ ہے، جس طرح رستم کا قصہ ہے، لیلا مجنون کے قصے، اس طرح کی قصے کی کتابیں خرید کر مکے میں آ جاتا. جب میرے آقا صحابہ کو جمع کر کے قرآن سناتے تو یہ لوگوں کو جمع کر کر قصے سنایا کرتا تھا.
تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر نہ جائے، لوگوں کو ہٹانے کے لیے کہ کوئی قرآن نہ سنے۔ جہاں میرے آقا بیٹھ کر قرآن سنانے لگتے، پاس ہی آ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو جمع کر کے قصے سنانے شروع کر دیتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا جدھر قرآن پڑھا جائے نا توجہ ادھر رکھا کرے، قصے کہانیوں والوں کی طرف توجہ کرنا، اور وہ بھی جھوٹے، سچوں کی نہیں میں بات کر رہا، جھوٹے قصے کہانیوں کے پیچھے بھاگنا، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ کفار کا طریقہ، ایمان والوں کا طریقہ نہیں۔ آج ہم سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر جب ہم گھوم رہے ہوتے ہیں نا تو آ جائے کسی دنیا دار کی بات، آ جائے کسی خاتون کی بات، آ جائے کسی رقاصہ کی بات، آ جائے کسی اداکارہ کی بات، ہماری انگلی ٹھہر جاتی ہے۔ اور اگر درمیان میں چلتے چلتے ثاقب رضا آ جائے، اجمل قادری آ جائے، یا کوئی اور اللہ کا درویش آ جائے، یا کسی اور نیک بندے کا بات آ جائے، ہم فوراً انگلی کو چلاتے ہیں یہ آگے چلے کوئی اور آ جائے۔ ایسا نہیں، ایمان والوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، قصے کہانیاں جھوٹے یہ سننا کفار کا طریقہ ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ تو یہ نضر بن حارث کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قصے کہانیاں سناتا ہے اور ایسے چاہتا ہے کہ گویا قرآن سنا ہی نہیں، حالانکہ اس کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور یہ تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، ورنہ اسے بھی پتہ ہے یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ یہ وحی الہی کے ذریعے نازل ہو رہا ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ یہ کائنات کے سب سے پاکیزہ قلب اطہر پر اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ جبریل امین لا رہا ہے، اسے بھی معلوم ہے، لیکن یہ جان کر تکبر سے ایسا کر رہا ہے۔ محبوب اسے دردناک عذاب کی بشارت دی ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، جب اسے ہماری آیات میں سے کسی آیت کا علم ہوتا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ کہا کہ یہ ایک آیت کا مذاق نہیں اڑا رہا، یہ ایک آیت کا تمسخر نہیں کر رہا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک آیت کا مذاق اڑا رہا ہے، کہا گویا یہ اللہ کے سارے کلام کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ ایک آیت کا مذاق نہیں ہے، اللہ کی ساری وحی کا مذاق ہے۔ کہا اسے جب بھی کسی آیت کا علم ہوتا ہے تو یہ مذاق اڑاتا ہے، اور محبوب یہ اسے بتا دیجئے یہ آیت کا مذاق نہیں، یہ سارے قرآن کا مذاق ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تکلیف دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے